अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी। प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ इस एतदाल के न्यूज़ स्टूडियो से। डेरा इस्माइल ख़ान एक तारीख़ी शहर है जिसकी तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है। दरिया सिंध के किनारे ये शहर अपने लोगों की ज़हनियत, अपने लोगों की फ़िक्र व सोच के हवाले से हमेशा ही पुरअमन रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों को हमेशा गले लगाया है और उनकी मेहमान नवाजी की है। डेरा इस्माइल ख़ान में हमेशा ही अमन व अख़ुवत का एक मंज़र रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि डेरा इस्माइल ख़ान में तक़सीम हिंद से क़बल जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फ़सादात हो जाते थे। इसी तरह क़याम पाकिस्तान के बाद डेरा इस्माइल ख़ान में बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हुए। तो तयशुदा बात है और क़राइन यही बताते हैं कि यहाँ पर जब भी आपस में कोई फ़साद हुआ है, जब भी आपस में कोई झगड़ा हुआ है, जब भी कोई आपस में कहीं कशीदगी और चपकलश हुई है, कशमकश और तसादुम की सूरत हाल बनी है, तो उसके पीछे बैरूनी हाथ ज़रूर मुलव्विस होता था और आज भी इसी तरह की सूरत हाल। पाकिस्तान कायम हो गया, हिंदुस्तान के जो लोग थे हिजरत करके यहाँ आ गए और यहाँ के जो हिंदू थे वो फसादात की वजह से DI ख़ान छोड़कर हिंदुस्तान चले गए। डेरा इस्माइल ख़ान में बहुत सारी कौमें और बहुत सारे कबीले रहते हैं और बेशतर जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो हज़ारों साल पहले आए थे या 150 साल पहले आए हैं या 50 साल पहले आए हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर से आने वाले हैं और जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो बहुत कम हैं, बहुत थोड़े हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी ये तफरीक़, ये इम्तियाज़ पैदा नहीं हुआ कि कौन यहाँ का है, कौन बाहर से आया है, कौन किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ज़ुबान क्या है, उसकी तहज़ीब क्या है, उसकी सक़ाफ़त क्या है और वो किस नज़रियात का, ख़यालात का मालिक है। लेकिन हमेशा ऐसा ही हुआ कि बाहर से आने वाले लोगों ने इफ्तराक़ और इंतशार की कोशिश की और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लड़ाने के लिए लोगों में कभी नस्लियत परस्ती, कभी लिसानियत परस्ती, कभी कबाइल परस्ती और फिर सबसे जो बड़ी बात थी और जो सबसे बड़ा यहाँ पर फ़साद का मामला पैदा हुआ वो मुसलमानों के दरमियान शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और फ़िरक़ा वारियत की जो आग थी उसे भड़काना था। हमेशा ही मुसलमानों के दरमियान एक इल्मी इख्तलाफ चला आ रहा है, एक मज़हबी और फ़िक़ी इख्तलाफ चला आ रहा है। फ़रोई मसाइल में जो हैं वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ़ात हैं और बाज़ लोग जो हैं वो शिद्दत पसंदी के साथ, इंतहा पसंदी के साथ उन मसाइल को उजागर करते हैं और लोगों के जो अफ़कार व ख़यालात हैं उनमें इंतशार और इफ्तराक़ पैदा करके आपस में लड़ाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कोई भी घर उस वक्त तक इंतशार का शिकार नहीं हो सकता, इफ्तराक का शिकार नहीं हो सकता, वहाँ कभी भी झगड़ा फसाद नहीं हो सकता जब तक उसके अपने लोग बाहर वालों से ना मिल जाएं। डेरा इस्माइल ख़ान में भी ऐसी ही सूरत हाल बनी, ऐसे ही फ़ज़ा बनती रही। तक़सीम हिंद से पहले जब मुसलमान और हिंदुओं में आपस में झगड़े हुए तो उसके पीछे भी बैरूनी हाथ होता था और फ़िरक़ा वारियत की आग भड़की तो उसमें भी बाहर के लोगों का जो किरदार था वो बुनियादी था। लेकिन हमने पिछले 10-15 साल बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, मसाइल का सामना किया, बहुत ज़्यादा खूंरेज़ी हुई, यहाँ बम धमाके हुए, ख़ुदकुश हमले हुए, टारगेट किलिंग पहले से ही ज़्यादा थी। तो वो सिलसिला जो था आज तक भी हमें मुतासिर कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें और जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, बैरूनी जो हाथ हैं उनकी बातों में ना आएँ, उनके जो अफ़कार व ख़यालात हैं उनसे दूर रहें, उनकी जो साजिशें हैं, उनकी जो हमारे ख़िलाफ़ मनसूबाबंदियाँ हैं उनसे हम होशियार रहें, बेदार रहें और अपने आप को उनके साथ मिलाकर अपनी धरती को आग के जो दरिया हैं
آگ کا جو سمندر ہے اس میں نہ ڈبوئیں۔ یہاں جو فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کی فضا بنائی گئی ہے اس آگ میں جو ہے ہم اپنے لوگوں کو، اپنی دھرتی کو کبھی بھی نہ دھکیلیں، بلکہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی دور رکھیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ایسا ہی مقام ہے اور تاریخی محلہ ہے جسے محلہ جوگیاں والا کہا جاتا ہے۔ اس محلہ جوگیاں والا میں آپ کو ہر قوم، ہر قبیلے کا، ہر زبان بولنے والا شخص ملے گا۔ وہاں پر آپ کو مسجد بھی ملے گی، وہاں آپ کو مندر بھی ملے گا، وہاں آپ کو سکھ، ہندو، عیسائی بھی ملیں گے، وہاں آپ کو مسلمان بھی ملیں گے۔ وہاں شیعہ اور دیوبندی بھی رہتے ہیں، وہاں مساجد بھی ہیں، وہاں دربار بھی ہے، اور وہاں کی جو فضا ہے وہ کبھی بھی اس طرح مقدر نہیں ہوئی جس طرح ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی فضا ہمیشہ مقدر ہو جاتی ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کا جو ماحول ہے ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ محلہ جوگیاں والا میں مسجد بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، دربار بھی ہو، امام بارگاہ بھی ہو، تھلہ بھی ہو، مختلف اقوام کے، مختلف قبائل کے لوگ بھی رہتے ہوں، مختلف مسالک کے، مختلف فقوں کے لوگ بھی رہتے ہوں، لیکن آپس میں ان کی جو خوشیاں ہیں، ان کے جو دکھ سکھ ہیں، ان کے جو غم ہیں وہ برابر ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ ساتھ جو ہے وہ سکھ بانٹتے ہیں، مسرتیں بانٹتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جوگیاں والا محلہ میں اگر مسلم اور غیر مسلم اور جو مسلمان ہیں وہ آپس میں یکجا ہو کر، یکجہت ہو کر، متحد اور متفق ہو کر رہ سکتے ہیں، ان کی خوشیاں، ان کے دکھ سکھ، ان کے غم اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں، اپنے دکھ بھی بانٹ سکتے ہیں، تو کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ اس سے یہ نہیں سیکھ سکتے، یہ درس نہیں لے سکتے کہ ایک محلے میں سارے لوگ، ہر قسم کے لوگ رہتے ہوں، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہوں، ہر قبیلے کے لوگ، نسل کے لوگ رہتے ہوں، مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہوں، مختلف مذاہب کے مسالک اور فقوں کے لوگ رہتے ہوں، لیکن ان کے درمیان میں کوئی انتشار نہ ہو، کوئی افتراق نہ ہو، وہاں کوئی جھگڑا فساد نہ ہوتا ہو، تو میرے خیال میں محلہ جوگیاں والا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ محلہ جوگیاں والا جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک محلہ ایسا بھی ہے جو ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آپ سے یہی التجا ہے، آپ سے یہی استدعا ہے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور محرم الحرام میں جو ہمارے درمیان ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان آپس میں 11 ماہ 20 دن تک اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اور اکٹھے ہی ہم اپنی خوشیاں جو ہیں وہ مناتے ہیں، اپنے جو دکھ ہیں وہ بانٹتے ہیں، لیکن آخر 10 دنوں میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ہم حسین کا دن جو ہے وہ ہم منانے کے لیے آپس میں انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، امتیاز کا شکار ہو جاتے ہیں، افتراق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم آپس میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے انتہائی مخالف ہیں، ہم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی نہیں منا سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ غم نہیں منا سکتے۔ تو یہ بڑی ہی ہمارے لیے ایک دکھ کی بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت ہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ محلہ جوگیاں والا میں سارے لوگ ہوتے ہوئے بھی خوشیاں ہوں، وہاں ان کے دکھ سکھ سانجھی ہوں، وہاں وہ لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں میں اور دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منانا، غم منانا، اور ایک دوسرے کو کے ساتھ جو ہے وہ دکھ سکھ بانٹنا، اس سے دور بھاگیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرقہ پرستی میں ملوث نہیں ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب میں، اپنے دین میں ہم شدت پسند نہیں ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعتدال پسند ہیں، ہم
متوازن فکر و نظر کے لوگ ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہذب ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ثقافت جو ہے وہ امن پرستی ہے، اگر ہمارا جو یہ نظریہ ہے، ہمارا جو یہ کلچر ہے، ہماری جو یہ تہذیب ہے، ہمیں جوڑنے کے لیے ہے، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ بیرونی سازشوں سے بچیے، بیرونی قوتوں کے اثرات سے بچیے، اور اپنے اندر اپنے گھر میں کبھی بھی کسی کو گھسنے کی اجازت نہ دیجیے، کیونکہ جب ہمارے اندر پھوٹ پڑتی ہے، جب ہم آپس میں لڑتے ہیں، جب ہمارے آپس میں اختلافات میں شدت آتی ہے اور تصادم کی شکل اختیار کی جاتی ہے، تو پھر بیرونی قوتوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف اپنی سازشوں کو، اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ ریاست کیا کرتی ہے، پولیس کیا کرتی ہے، فوج کیا کرتی ہے، ہماری ضلعی انتظامیہ کیا کرتی ہے، اس سے قطع نظر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، یکجہتی و یگانگت پیدا کریں، اور ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اچھا پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک اچھا ڈیرے وال ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوں، اپنی خوشی اور غم میں ایک دوسرے کو شریک کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا انتشار پیدا نہ ہو، کوئی ایسا افتراق پیدا نہ ہو کہ ہم آپس میں لڑیں، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔